अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को भर भर ज्वाइन किया। तो आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 जो कि हरकत पे मुश्तमिल है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं लेसन 1 में हुरूफ हिज्जा और उसके बाद हम पढ़ चुके हैं हुरूफ मुरक्कबात। हुरूफ हिज्जा को पहले बितरतीब पढ़ा, फिर मखारिज की तरतीब से पढ़ा और फिर उसके बाद मजीद मश्क जो है हमारी हुरूफ मुरक्कबात में हुई। यानी अब तक जो आपने पढ़ा वो है हुरूफ। जैसा कि मैंने आपको ये बात एक जिक्र की थी कि कायदा 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है, जिसमें से हम हुरूफ पढ़ चुके हैं और अब सेकंड चीज़ हमारी है हरकत। हरकत पढ़ेंगे। तो यहाँ लेसन 5 से हरकत हमारी स्टार्ट होती है। हरकत कहते हैं ज़बर, ज़ेर और पेश को। जैसा कि आपके सामने ये एक तिरछी सी लकीर है। अगर ये हर्फ के ऊपर हो तो इसे ज़बर कहते हैं। यही तिरछी सी लकीर अगर हर्फ के नीचे हो तो इसे ज़ेर कहा जाता है। और अगर पेश मुड़ी हुई जो एक शक्ल है, इस तिरछी लकीर को जब ऊपर से हल्का सा फोल्ड कर लेते हैं, ये पेश होता है, इसे पेश कहा जाता है और ये हमेशा हर्फ के ऊपर होता है। यानी कि ज़बर और पेश हमेशा हर्फ के ऊपर होते हैं और ज़ेर हमेशा हर्फ के नीचे होगा। तो ज़बर, ज़ेर, पेश को बड़ी हरकत कहा जाता है। सिर्फ हरकत नहीं बल्कि ये बड़ी हरकत कहलाती हैं। ज़बर, ज़ेर और पेश ये तीनों बड़ी हरकत कहलाती हैं। इनको पढ़ने का तरीका ये है, ज़बर को पढ़ते वक्त 2 बातों का ख्याल रखा जाता है। ज़ेर और पेश को पढ़ते वक्त 3 बातों का ख्याल रखा जाता है। और जिस हर्फ पर यह हरकत आ जाए तो वो हर्फ मुतहर्रिक कहलाता है। यानी अगर किसी हर्फ पर ज़बर है या ज़ेर है या फिर पेश है तो वो हर्फ मुतहर्रिक कहलाता है। ये बजाते खुद इनका नाम क्या है? हरकत। अगर ज़बर है तो इसे आप हरकत कहेंगे और जिस हर्फ पर ये ज़बर होगा उसे आप मुतहर्रिक कहेंगे। इसी तरह ज़ेर को हरकत कहा जाएगा, जिस हर्फ पर ज़ेर होगी उसे मुतहर्रिक कहा जाएगा। पेश जो है वो हरकत है, जिस हर्फ पर पेश होगा वो हर्फ मुतहर्रिक कहलाएगा। तो ये जो है लेसन वो ज़बर पे मुश्तमिल है। तो जिस भी हर्फ पे ज़बर हो उसे आप मुतहर्रिक कहेंगे। ज़बर का रवा करते हुए आपको 2 बातों का ख्याल रखना होगा। नंबर 1 खींचेंगे नहीं, नंबर 2 झटका नहीं देंगे। खींचने का हमें ऐसे पता चलेगा कि हमारी आवाज जारी रहेगी और मुंह खुला रहेगा। जैसे बा को आप पढ़ें बा, तो ये आवाज भी जारी है और आप इसे जो है खींच रहे हैं, तो इसको खींचना नहीं है। झटके का हमें ऐसे पता चलेगा कि हमें हल्का सा दबाव सा महसूस होगा, जैसे बा को बा करना या फिर इससे कम मिकदार में करना, लेकिन झटका नहीं होना चाहिए। तो इन 2 बातों का खुसूसी ख्याल रखना होता है ज़बर की अदायगी में। आप पढ़ेंगे बा, बा को बा या फिर बा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? यानी इसे खींचना भी नहीं है और इसे झटका भी नहीं देना। ज़ेर और पेश को पढ़ते वक्त 3 बातों का ख्याल रखेंगे। नंबर 1 इसे खींचेंगे नहीं, नंबर 2 इसे झटका नहीं देंगे, नंबर 3 इसे मजहूल नहीं पढ़ेंगे। खींचने का वही, जैसे आप बी को बी पढ़ लीजिए कि आवाज आपकी जारी रहे, या फिर बी को बी पढ़ लीजिए। मजहूल इसका साउंड होता है जैसे आप बी को बे करके पढ़ना। ज़बर का कोई अलग से मजहूल साउंड नहीं है। इसमें यही 2 चीज़ों का ख्याल रखना होगा, खींचना नहीं, झटका नहीं, क्योंकि ये बा ही होगा, बा का कोई भी मजहूल साउंड नहीं निकल सकता। लेकिन ज़ेर और पेश में बी को बे पढ़ना ये मजहूल है, तो मजहूल होने का खुसूसी ख्याल यहाँ रखना होगा। जैसे बी को बी, बी को बी या फिर बी को बे पढ़ना। इस टाइप के साउंड, यानी इस तरफ आपकी अगर हल्की सी भी आवाज माइल होती है तो वो आपका गलत हो जाता है। तो खींचना नहीं है, झटका नहीं देना, मजहूल नहीं पढ़ना। पेश जैसे बू को आप अगर खींचे तो बू, अगर आप झटका दें तो बू को बू, और जब आप मजहूल पढ़ेंगे तो बू की जगह बो टाइप का साउंड अदा होगा। तो बो अदा नहीं करना बल्कि बू, यानी मुकम्मल होठों को आप जो है पेश की अदायगी में गोल करेंगे।
تو اس کا معروف ساؤنڈ ہوا با بی بو. ٹھیک ہے، با بے بو نہیں کرنا، یا بے کی طرف بھی آواز اگر جاتی ہے مکمل بے آپ نہیں ادا کرتے تو جب بھی غلط ہے. تو بے بو یہ اس کے غلط ساؤنڈ ہے. آپ اگر پڑھتے ہیں با بی بو یہ بھی غلط ہے، اس میں مسٹیک یہ ہو رہی ہے کہ ہم اسے کھینچ رہے ہیں. اور اگر آپ پڑھتے ہیں با بی بو تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ اس میں چھپکا ہو رہا ہے. ہم نے پڑھنا ہے با بی بو، جلدی سے با بی بو، نرمی کے ساتھ ادا کریں گے اور جلدی کے ساتھ ادا کریں گے. یعنی اس کی معروف ادائیگی اور صحیح ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ زبر کو پڑھتے وقت نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہوگا اور اسے جلدی سے ادا کرنا ہوگا. جن چیزوں سے بچنا ہے وہ ہے کھینچنا نہیں، جھٹکا نہیں دینا، مجھول نہیں پڑھنا. حرکات کو پڑھتے وقت ان 3 باتوں کا خاص خیال رکھنا ہوگا. جب ان 3 باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے تو پھر پڑھنا کیسے ہے؟ نرمی اور جلدی کے ساتھ. جلدی پتہ ہے نا کہ بالکل ایک تیزی سے جلدی سے کوئی چیز ہم کر لیتے ہیں، یعنی وہاں ٹھہرنا آپ کو نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس جلدی کی وجہ سے یا تو وہ ساؤنڈ ہمارا مجھول ہو جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ کبھی جھٹکا بھی ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں کرنا کہ جلدی پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جھٹکا دینا. بالکل نرمی کے ساتھ اس کی ادائیگی ہوگی اور معروف طریقے سے اس کی ادائیگی ہوگی جلدی سے. اگر زبر کلمے کے آخر میں آ جائے یا پھر زیر کلمے کے آخر میں آ جائے یا پھر پیش کلمے کے آخر میں آ جائے تو اس صورت میں اگر ہم وقف کریں، یعنی کہ ہم وہاں پر سانس لیں، توڑ دیں اپنا سانس، ہم وقف کی صورت میں نہ زبر پڑھا جائے گا، نہ ہی زیر پڑھی جائے گی اور نہ ہی پیش پڑھا جائے گا. آپ اسے وصل کی صورت میں پڑھیں گے، یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں زبر زیر پیش پڑھے جائیں گے. لیکن اگر آپ وہاں پوز کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ زبر زیر پیش کی ادائیگی نہیں کرنی ہوگی. جب آپ زبر زیر اور پیش کی ادائیگی نہیں کرتے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ مثال کے طور پر خاتم، یہ لاسٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، فرسٹ لائن کا. آپ اس کو خاتم نہیں کریں گے، آپ یہاں سانس لیتے ہیں تو آپ اسے پڑھیں گے خاتم. مطلب یہ ہے کہ حالت وقف میں زبر حذف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا، جیسے گر جائے گا بالکل. اور موقوف علیہ جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا. موقوف علیہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر آپ وقف کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا زبر جو ہے حرکت، اور جس پر زبر آ جائے وہ متحرک کہلاتا ہے. اسی طرح آپ جب وقف کرتے ہیں، جس حرف پہ وقف کرتے ہیں تو وہ موقوف علیہ کہلاتا ہے. یعنی موقوف علیہ کا مطلب ہوتا ہے جس پر وقف کیا جائے. موقوف وقف کیا جائے علیہ جس پر. تو یہاں خاتمہ میں موقوف علیہ جو ہے وہ آپ کا میم ہوا. تو حالت وقف میں آپ زبر کو حذف کر دیں گے، موقوف علیہ یعنی میم ساکن ہو جائے گا، اور وقف کا نام ہوتا ہے وقف بالاسکان. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ وقف میں نہیں پڑھے جاتے کیونکہ یہ پڑھی حرکات جو ہے ختم ہو جاتی ہے، حذف ہو جاتی ہے، اور موقوف علیہ ساکن ہو جاتا ہے. پھر جو وقف کہلاتا ہے وہ وقف بالاسکان کہلاتا ہے. تو وقف بالاسکان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا وقف اور وصل الگ الگ ہو. جیسے ہم نے سکون عارضی کا پڑھا تھا نا کہ وہ عارضی سکون ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. تو وقف بالاسکان بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کا وقف الگ ہوگا اور وصل الگ ہوگا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں وصل میں خاتمہ اور وقف میں خاتم، تو وقف اور وصل الگ الگ اس کے ہوگا. اس کے علاوہ وقف بالاسکان وہ وقف ہوتا ہے جسے ہم خود سے ساکن کرتے ہیں. خود سے ساکن کرنا کیا ہے کہ اس پر خاتمہ موجود ہے، یہ اصل میں ختم نہیں تھا. تجوید کے رول کے مطابق یہاں وقف کی صورت میں زبر کو ہم حذف کر رہے ہیں. تو جہاں ہم خود ساکن کریں وہ وقف بالاسکان کہلاتا ہے، جسے ہم خود ساکن کریں، یعنی کوئی اس پہ حرکت موجود ہو اور پھر وقف کی صورت میں اس حرکت کو پڑھنے کا حکم نہ ہو تو وہ وقف بالاسکان کہلاتا ہے. تیسرے الفاظوں میں آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سکون عارضی ہو تو وہ بھی وقف بالاسکان کہلاتا ہے. اب سکون عارضی کیا سکون تھا کہ جو حالت
وصل میں تو نہ ہو لیکن حالت وقت میں وہ سکون ہو. تو جو سکون سکون عارضی ہوگا وہاں وقت بالاسکان ہوتا ہے، اور جسے ہم خود ساکن کرتے ہیں وہ وقت بالاسکان ہوتا ہے. تو زبر زیر اور پیش یعنی کہ پڑی حرکات کسی بھی کلمے کے آخر میں آ جائے تو وہاں کیا جانے والا وقت وقت بالاسکان کہلاتا ہے، اور یہ بات یاد رکھنی ہے آپ سب کو، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک خاص بات یہ ہے کہ را اگر اس حالت میں ہو کہ اس کے اوپر زبر ہو تو اس را کو آپ نے پر یعنی موٹا ادا کرنا ہوگا. اگر را کے نیچے زیر ہو تو اس را کو باریک ادا کرنا ہوگا، اور اگر را کے اوپر پیش ہو تو وہ را پر ادا ہوگی. یعنی کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو آپ اسے پر یعنی موٹا ادا کریں گے، اور اگر را کے نیچے کھڑی زیر ہو کھڑی حرکات میں سے تو اس را کو آپ باریک ادا کریں گے. تو یہ تھی اہم اور خاص باتیں آپ کی پڑھی حرکات سے متعلق. تو ان چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے اس لیسن کو انشاءاللہ پڑھنا ہوگا. تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ زبر زیر پیش کو پڑھی حرکات کہا جاتا ہے. زبر ہمیشہ حرف کے اوپر، زیر ہمیشہ حرف کے نیچے، اور پیش ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے. جس حرف پر یہ حرکات آ جائیں انہیں متحرک کہتے ہیں. یہ خود حرکت ہوتی ہے، اور جس حرف پر یہ آ جائے انہیں متحرک کہا جاتا ہے. زبر کو پڑھتے وقت دو باتوں کا خیال رکھتے ہیں، زیر اور پیش کو پڑھتے وقت تین باتوں کا خیال رکھتے ہیں. دو باتیں کھینچنا نہیں، جھٹکا نہیں دینا. تین باتیں کھینچنا نہیں، جھٹکا نہیں دینا، اور مجہول نہیں پڑھنا. زبر کے اگر را کے اوپر زبر ہو تو اسے پر ادا کریں گے، را کے نیچے زیر ہو تو اسے باریک ادا کریں گے، را پہ پیش ہو تو اسے پر ادا کیا جائے گا. کھڑی حرکات میں سے کوئی بھی حرکت اگر کلمے کے آخر میں آ جائے تو اسے حذف کر دیں گے وقف کی صورت میں، اور موقوف علیہ ساکن ہو جائے گا. ایسی صورت میں جو وقف بنے گا وہ وقف بالاسکان کہلائے گا. اس کے علاوہ الف خالی جو ہو تو وہ الف ہی رہتا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. اب تک ہم الف کو الف ہی پڑھ رہے تھے، اب اس لیسن سے جتنے بھی حروف ہیں وہ ہمیں حرکات کے ساتھ ملیں گے، لہٰذا وہ الف الف نہیں بلکہ حمزہ بن جائے گا. تو یہ تھا آج کا لیسن پڑھی حرکات سے متعلق. کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.